جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے، انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، محبوب خدا، امام اعظم، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر معزز سامعین کرام، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ ایک عارضی زندگی ہے۔ ہر انسان نے یہ زندگی گزار کر اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، لیکن کوئی بھی انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی سرمایہ اس دنیا کے اندر چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم بے شمار ایسے طبقات کو، ایسے گروہوں کو، ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم کمزور، لاچار محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، اسے دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان کسی گروہ کو کمزور سمجھتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو ناتواں اور کمزور جانتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر سب سے کمزور ایک گروہ ہے، وہ گروہ جس کو یتیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یتیم ایک ایسا لفظ ہے کہ جو بھی انسان سنتا ہے، وہ درد دل اگر رکھنے والا ہو تو وہ اپنے دل کے اندر ایک چیز محسوس کرتا ہے، ایک درد محسوس کرتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اس یتیم کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہمدردی ہر انسان کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اسی انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے جس دل کے اندر رب نے اس کا درد رکھا ہو۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر انشاءاللہ اس کمزور طبقے، اس کمزور گروہ یتیم کے حقوق کا کچھ تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس دنیا سے جب جاتا ہے، اس کی اولاد یتیم ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ سرمایہ، کچھ نہ کچھ مال و دولت اس دنیا کے اندر چھوڑ کر جاتا ہے، اور جو انسان اپنے دل کے اندر اس کا درد رکھتا ہے، وہ اس کے مال کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے،
لیکن وہ انسان جس کے دل کے اندر اس کا درد نہیں ہے، جو اس چیز کو محسوس نہیں کرتا، پھر اس کے دل میں اس یتیم کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، اور پھر اس یتیم کو بھی اگر کوئی اچھا سرپرست مل جائے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، لیکن اگر اس یتیم کو کوئی اچھا سرپرست نہ ملے، کسی خود غرض کے ہاتھ میں وہ یتیم چلا جائے تو وہ اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس یتیم کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول ہمیں کیا کہتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس کے کیا حقوق بتلائے ہیں جو ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں، کس طرح ہم نے اس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یتیم، پہلے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یتیم کس کو کہا جاتا ہے۔ وہ بچہ جو ابھی بالغ اور عاقل نہیں ہوا، اس کو سوجھ بوجھ ابھی اتنی نہیں تھی، ابھی اس کی عمر کا ابتدائی حصہ تھا کہ اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس کا باپ مالدار ہوگا، اس کے لیے مال چھوڑ کر جائے گا۔ اگر اس کا باپ مالدار نہیں تھا، غریب انسان تھا، تو اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہوگا، تو کیا ہمیں اسی یتیم کو سنبھالنا ہے جو مالدار تھا، یا اس یتیم کو بھی سنبھالنا ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ تو ان دونوں کے درمیان دین نے کوئی امتیاز نہیں کیا، کیونکہ یتیم یتیم ہے، اس کے پاس چاہے دنیا کی جتنی مرضی سہولتیں آ جائیں، اس کو وہ اپنے باپ والا سایہ نہیں مل سکتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر اس یتیم کے بارہا مقامات پر حقوق بتلائے ہیں، اور پھر اس یتیم کو سنبھالنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کے حقوق ادا کرنے والا، اس کا بھی اجر اور ثواب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اور پھر وہ انسان جو اس کو سنبھالتا نہیں، اس کی پرورش نہیں کرتا، اس کی سرپرستی تو قبول کر لیتا ہے لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کا باپ مالدار تھا، کوئی جائیداد اس کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، اب یہ سرپرست اس کی جائیداد پر نظر رکھتے ہوئے اس کا سرپرست بن گیا، اس کو غرض اس یتیم سے نہیں بلکہ اس کے مال سے تھی، اس نے اس کو نہیں سنبھالا بلکہ اس کے مال کو کھا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پھر اس کا بھی انجام بتلایا ہے۔ تو ہم نے اس یتیم کو کس طرح سنبھالنا ہے، کس طرح اس کی پرورش کرنی ہے، اور کس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ یتیم کے بارے میں آپ سے اگر کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، تو پھر اس کو بتلائیے، اسے کہہ دیجئے کہ سب سے پہلی بات تم اس یتیم بچے کی اصلاح کرو، اس کی تربیت کرو، اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے
اس کو کس طرح سنبھالنا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس کو اپنے ساتھ ملا لو، اس کو مال کو، اس کے کھانے پینے کو اپنے ساتھ ملا لو، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت اصلاح کرنے والوں میں سے پھر اس فسادی کو بھی جانتا ہے جو اصلاح کے نام پر اس یتیم کا مال بٹورتا ہے اور اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تمہیں تکلیف پہ ڈال سکتا تھا کہ تم ان کے مال کو نہ کھاؤ، بلکہ الگ طور پر اس کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے. یہ یتیم کا مال ہم نے پھر اس کے ثبوت کب کرنا ہے؟ ساری عمر کے لیے اپنے پاس تو نہیں نہ رکھنا، اس کا مال خود تو نہیں رکھنا، تو پھر اس کا مال واپس کب کرنا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے یہ اس کا وقت بھی بتلا دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، اس کا مال ناحق کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اس کا مال واپس کب کرنا ہے تو پھر تم دیکھو اچھے طریقے کے ساتھ، تم دیکھو کہ وہ بچہ اب جوانی کو پہنچ گیا ہے، وہ جوان ہو گیا ہے، تو پھر انصاف کے ساتھ اس کا مال اس کے واپس کر دو. اس کا مال انصاف کے ساتھ پورے کا پورا تول کر وزن کر کے اس کے سپرد کر دو. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی بھی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ جتنا وہ اٹھا نہ سکتا ہو، کسی کو ہم نے اتنی تکلیف نہیں دی جتنی وہ طاقت نہ رکھتا ہو. اور اس کی بات ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح بھی بیان کرتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ فرماتے ہیں یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اگر تم ضرورت محسوس کرتے ہو، تم غریب ہو، تو پھر اچھے طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ جتنا تمہارا حق بنتا ہے وہ تم لے سکتے ہو. اور پھر یہاں تک کہ وہ انسان، وہ بچہ جوانی کو پہنچ جائے، پھر تم اپنے اس عہد کو پورا کرو، اس کا مال اس کے سپرد کر دو. اور یہ بات جان لو، یہ جو عہد ہے، یہ جو مال ہے جو تمہارے سپرد کیا گیا، جس کی سرپرستی تم نے لی ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے سوال ضرور کیا جائے گا. تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے مال کی حفاظت کی یا نہیں، اس کے مال کی حفاظت کی ہے یا اس نے خیانت کی ہے، اس کا مال خود تو نہیں کھایا. اور جو انسان اس یتیم کا مال کھا جاتا ہے، جو انسان اپنے دل میں اس کی ہمدردی محسوس نہیں کرتا اور اس کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، اس کا کیا انجام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں
جاتے ہیں، ظلم کے ساتھ اس کا مال جو اس کا حق بنتا تھا وہ کھا جاتے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ جو اس کے مال میں سے روٹی کھانا پینا جو بھی کھا رہے ہیں، اس کا پیسہ کھا رہے ہیں، وہ اپنے دل کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ آج سوچئے، آج کتنے لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں اور کس کس نام پر کھاتے ہیں۔ ابھی اس کا باپ فوت ہوا، بچہ یتیم ہوا، گھر میں میت پڑی ہے، اسی وقت براسا آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب تیسرا دن ہوتا ہے، یتیم ہے، اس کا مال ہے، اس کا حق ہے، اس کے مال میں سے تیسرے دن ہڑپ کیا جاتا ہے، اس کا مال کھایا جاتا ہے۔ 7 دن گزرتے ہیں، پھر مال کھانے والے بھاگتے ہیں، لوگ بھاگ کر آتے ہیں، دیگیں چڑھتی ہیں، پکتی ہیں، لوگ اس کا مال ہڑپ کرتے ہیں، اس کا مال کھاتے ہیں۔ 40 دن ہوتے ہیں، پھر اس کا مال کھانے کے لیے بھاگ کر آ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ تیسرا، یہ 7واں، یہ 40واں کہاں سے آئے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ نیک ہے، وہ بد ہے، وہ کوئی مولوی ہے، وہ چاہے کسی بھی نام پر یتیم کے اس مال کو کھا رہا ہو، کوئی ختم ہو، 40واں ہو، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہا۔ کیوں؟ وہ بے سہارا، اس کا ایک سہارا تو جوانی میں بن سکتا تھا، جو اس کے والد نے، اس کے باپ نے جائیداد چھوڑی تھی، آج لوگ ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ اور جو بچہ جس کا کوئی باپ جائیداد نہ چھوڑ کر گیا ہو، سوچئے پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ ایک انسان کو یتیم کا نام سن کر اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کرتا ہے، لیکن آپ دوسری طرف بھی دیکھیے، ایک بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہیں، اور دوسرا بھائی اپنے ہی بھائی کے مال کو کھا رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے یتیم بھتیجوں سے کام کرواتا ہے، ان کو ان کے مال میں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، اس کے اپنے بچے سکون کے ساتھ گھر میں زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے لیے کماتا کون ہے، کام کون کرتا ہے، ان کے گھروں کی صفائیاں کون کرتا ہے؟ جو یتیم ہے۔ آج ہم یتیمی کا وہ درد محسوس نہیں کر سکتے۔ یتیمی کا درد وہی محسوس کرتا ہے جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ چلا گیا۔ سوچئے اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایک اس کو صدمہ اپنے باپ کی اس دنیا سے جانے کا، اور دوسری تکالیف اس کے باپ کے جانے کے فوراً بعد لوگ اس کا مال کھا گئے اور اس سے کام کروانا شروع کر دیا۔ اور آج آپ دیکھیں، میں کسی ملک کی بات نہیں کرتا، کسی شہر کی بات نہیں کرتا، کسی ایک علاقے کی بات نہیں، آپ یہاں سے لے کر عالم چوک تک کی دکانیں دیکھ لیں، کئی دکانیں جن پر چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کام کرتے ہیں، لوگوں کے موٹر سائیکل صاف کرتے ہیں، اپنے لباس کالے کر لیتے ہیں، پوچھنے والا کوئی پوچھے بیٹا یہ کام کیوں کرتے ہو، آگے سے وہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں جواب دیتا ہے، اور اس سے پوچھنے والے میں یہ کام کیوں کرتا، میں ابھی چھوٹا تھا، بچہ تھا، مجھ سے میرے باپ کا سایہ چھین لیا گیا، میرا باپ فوت ہو گیا، فوت ہو جانے کے بعد سارا مال لوگ کھا گئے، اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا، میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں وہ مجھے تھپڑ مارتا ہے، میں نے یہ سمجھا کہ اپنی روزی رزق کے لیے کہیں کام نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ رب العزت ان کی صفات بھی بیان کرتے ہیں، جو لوگ اس یتیم کا مال نہیں کھاتے بلکہ اس پر خرچ کرتے ہیں، اس کی صفات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر کھانا کھاتے وقت ان کے کھانے پر ایک یتیم بچہ بیٹھا ہو، شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آتا۔ یہ اس یتیم کے وہاں ہونے کا اعزاز سارے گھر والوں کو مل رہا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت دے دیتا ہے، اس وقت کہتے ہیں اب ہم پر مہربان ہو گیا۔ جب اللہ رب العزت آزماتے ہوئے ان سے مال واپس لے لیتا ہے تو پھر اسی وقت وہ کہتے ہیں ہمیں رب نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جب انسان کو مال و دولت، عزت اور نعمتیں دے کر آزماتے ہیں تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ پر مہربان ہو گیا، میرے رب نے مجھ پر کرم کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب آزماتے ہوئے ہم اس کا مال، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتے ہیں تو پھر اس وقت وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیتیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ تو یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ کسی یتیم کو عزت نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو دیا ہوا مال واپس لے لیتا۔ اور وہ لوگ جو یتیم پر خرچ کرتے ہیں، اب مشقت والا ہاتھ اس پر رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک نیک لوگ ان کے ہاتھوں میں، ان کے پاس ایسے جام ہوں گے جن کے اندر کافور کی ملاوٹ کی ہوئی ہوگی، اور ایک چشمہ ہوگا جس میں سے اللہ کے بندوں کو پلایا جائے گا، اور وہ چشمہ کس طرح کا ہوگا کہ جہاں وہ نیک انسان چاہے گا اس چشمے کی شاخیں وہاں تک چلی جائیں گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اپنے رب کی محبت کی وجہ سے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کھانا کھلانا، یہ ان کی حفاظت کرنا وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کا شکریہ ادا کریں، وہ ان کا آگے سے ان کو بدلہ دیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وہ تو صرف اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے ان غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جگہ پر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا انسان پر تذکرہ کرتے ہوئے بھی اس کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے یہ نعمتیں تجھے دی ہیں، تجھے مال دیا ہے، کس کے لیے؟ خرچ کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ
تجھ کو دو آنکھیں عطا نہیں کی. اللہ اپنی نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے انسان کو دو نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو ایک زبان اور دو ہونٹ عطا کیے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی دو رستوں کی طرف رہنمائی کی ہے. پھر وہ اس گاڑی میں سے نہیں ہو کر گزرا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ تو کیا جانے وہ گاڑی کیا ہے، تو کیا جانے کہ وہ مشکل چیز کیا ہے. فَقُّ رَقَبَةٍ، وہ کسی غلام کی گردن کو آزاد کروانا، کسی غلام کو چھڑا دینا. اَوْ إِطْعَامٌ ذِی مَسْغَبَةٍ، یا بھوک والے دن کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دینا. یتیماً ذا مقربہ، یا اپنے کسی رشتہ دار، کسی غریب، کسی یتیم کو کھانا کھلا دینا. اللہ نے پہلے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، یتیموں کو ان کا حق دیتے ہیں. ایک آدمی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا اللہ کے رسول، میرا دل بڑا سخت ہے، میرے دل میں بڑی سختی ہے، مجھے کوئی کام بتلائیے جو میں کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتُحِبُّ أَن يَلِينَ قَلْبَكَ، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرا دل موم ہو جائے، تیرا دل نرم ہو جائے؟ قال نعم، اس نے کہا اللہ کے رسول ہاں میں یہ چاہتا ہوں میرا دل نرم ہو جائے، میرے دل کے اندر نرمی آ جائے. آپ نے فرمایا فَعَدِّ الْيَتِيمَ إِلَيْكَ وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ وَعَدِّمْهُ مِنْ طَعَامِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَلِينُ قَلْبُكَ وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِكَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنے دل کے اندر سختی محسوس کرتا ہے، اس کو نرم کرنا چاہتا ہے، تو پھر کسی یتیم کو اپنے قریب کر لے، اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ، شفقت کے ساتھ اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھانا کھلا. تیرا دل نرم ہو جائے گا، اللہ تیری ضرورتیں پوری کر دے گا. آج تو کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، اسے کھانا کھلائے گا، تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کہاں سے رزق دے رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم کی عزت کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اور بدترین برا گھر وہ ہے جس کے اندر کسی یتیم کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو دھکے مارے جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ وہ انسان جو کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیتا ہے، پتہ کتنا بڑا اجر ہے. آج کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا جس آدمی نے کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہر بال کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی عطا کرے گا. جب اس کو یہ اجر دیا جائے گا، وہ سوچے گا، وہ اپنے دل کے اندر یہ آرزو لائے گا کہ کاش میں اپنے پاس ایک یتیم کو رکھ لیتا، اس کی خدمت کرتا، اس کا احترام کرتا، اللہ رب العزت مجھے اور نیکیوں کے ساتھ نواز دیتا. انسان کسی یتیم کو دھکے مارتا ہے، اور یتیم ہونا بری بات نہیں ہے. سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو یتیم تھے. آپ نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، آپ کے پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے، اور اللہ رب العزت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی یتیم پر سختی نہیں کرنی، کسی غریب مسکین کو دھکا نہیں دینا. اور قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اس انسان نے جزا و سزا کے دن کو جھٹلا دیا. کس نے؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ.
کو دھکے مار کر نکال دیتا ہے۔ وہ اس کے سامنے آیا، کہا میں غریب ہوں، میرا باپ چلا گیا، میرا باپ فوت ہو گیا، میری تھوڑی ہمت کر، مجھ پر رحم کرے۔ لیکن اس نے اس کو دھکے مار کر نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن میں نے نیک اعمال کا بدلہ دینا ہے، برائیوں کی سزا دینی ہے، اس نے اس دن کو جھٹلا دیا۔ جو اس دن کو جھٹلاتا ہے اس کے اعمال کس کام کے، اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کو سزا کیا ملے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں آج تم کسی یتیم کو دھکے دے رہے ہو، آج تم کسی یتیم کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اپنے دل میں یہ بات سوچئے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ اس بات سے ڈرے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں، ان کے ساتھ لوگ کس طرح کا رویہ اختیار کریں، خافوا علیہم، وہ ان پر ڈر محسوس کرتے ہیں۔ آج ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں اس دنیا سے چلا گیا، میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ سوچئے آپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں، میری اولاد کے بارے میں کیا ہوگا؟ آج کسی غریب مسکین یتیم کے ساتھ برا سلوک کرو گے، سوچو اگر تمہاری اولاد اس جگہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو، بات کرو، سیدھی بات کرو، کسی یتیم کا حق نہ مارو۔ اگر کسی یتیم کا حق مارو گے، ناحق اس کا مال کھاؤ گے، اپنے پیٹ کے اندر کوئی لذت نہیں، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ ڈال رہی ہو۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔